عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا دکھا ہم کو، صراطا راستہ، مستقیم سیدھا۔ ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سورہ شورى کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص کی آیت ہے بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی انسانوں کو تبلیغ کر سکتا ہے، ان کو قرآن و سنت کے مسائل بتا سکتا ہے، ان کی رہنمائی دین کی طرف کر سکتا ہے، ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا سکتا ہے، جیسے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امت کو قرآن و سنت کے مسائل سکھائے، اور بہت بڑے بڑے گناہ گار انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھڑکنے والے بن گئے۔ اسی طرح ہم مسلمان لوگوں کو تبلیغ تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی دے سکتے ہیں، صراط مستقیم دکھا سکتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دیتا ہے، مانگتا ہے بندہ پھر بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت وہ چیز ہے جو بن مانگے اللہ تعالیٰ کسی کے گلے میں نہیں ڈالتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دل کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں، جیسے دنیا فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، ہر بندہ فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ظاہری بات ہے ہر فرقہ تو حق پر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، جن میں سے ایک جماعت صرف جنت میں جائے گی، باقی 72 جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت حق پر نہیں ہے، وہ ایک ہی جماعت حق پر ہے جس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، خلوص سے دل سے رو کے دعا کریں یا اللہ جو راستہ تیرے نزدیک صراط مستقیم والا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جس پر تیرے مصطفیٰ چلا کے گئے ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام، اور جس پر وہ خود عمل کر کے گئے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی کھڑکیاں کھول کے یا اللہ ہمیں اس صراط مستقیم کے راستے کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ الصراط کا اصل صراطن ہے، تو معنی اس کا واضح راستہ ہے، کھلا راستہ۔ ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو، یعنی کیا مدد چاہتے ہو، کیا مدد چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو پروردگار ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم مظلوم جہول کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے، یعنی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہم تو جاہل ہیں۔ یا اللہ ہم تو اندھیروں میں ہیں، ظلوم یعنی ہم تو اندھیروں میں ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو یا اللہ تو ہی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے اور واضح راستہ دکھا سکتا ہے۔
اگر ہم یہ جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوریوں، شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل اور کبر وغیرہ کی وجہ سے اور شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یا اللہ، ہماری فطرت میں بہت ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ یا اللہ، تیرے سوا ہمیں ان راستوں پہ جو نیکی کی طرف لے کے جانے والا یا اللہ چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ مطلب بھی درست ہے، مگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی غلطی اسے بہت دور پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر ہیں بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا انسان کے لیے بہت لازم ہے۔ الصراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت بیان فرمائی ہے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمین یعنی حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے، اے لوگو، تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دونوں دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو الصراط، وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کے اندر ایک جج بٹھایا ہے جو اسے ججمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو انسان کو جب اس کا نفس ملامت کرتا ہے تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں گناہ کے راستے پہ چل رہا ہوں یا میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا دل اسے آوازیں دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا کسی گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں ہے جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، کشادہ، روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ الصراط المستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ گئے ہیں، باقی قرآن و سنت اس کی تفصیل ہے۔ تو جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے
تو پھر ہمیں ادھر ادھر کے قصے کہانیاں یا ادھر ادھر کے واقعات یا ادھر ادھر کی ایسی چیزیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائیں تو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر چیز کا حل قرآن و سنت میں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں کامل، اکمل، مکمل شریعت پہنچا کر گئے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و سنت میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ تا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے معنی ہوتا ہے تو نے، جب تا کے اوپر پیش ہوتی ہے اس وقت معنی ہوتا ہے میں نے۔ تو چونکہ یہ راستہ اللہ دکھاتا ہے اس لیے انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ راستہ گمراہوں کا، یعنی ہمیں ایسے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا ہے۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کرے گا، یہ ان کے لیے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے۔ قرآن مجید میں مذکور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے تمام واقعات اس مختصر جملے کی تفصیل ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں مغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، یعنی ان سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصے ہوا اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، ابلیس کو، شیاطین کو۔ یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ضالین نصارہ کو کہا گیا ہے، چنانچہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مغضوبی علیہم اور ضالین کی یہی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود مغضوب علیہم ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ، مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات و خصائل پائے جاتے ہیں جو یہود کے مغضوب علیہم بننے کا باعث ٹھہرے یا جن کی وجہ سے نصارہ گمراہ ٹھہرے۔ مثلا یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائے ہیں اختصار کے ساتھ یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ یہودی لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی حدود مثلا رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دے دینا، یعنی کوئی بھی مسئلہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق بیان کر کے اور ان کو کہہ دیتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سے، یعنی یہ اللہ کے فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا اور باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ جانا، یہ ان کے اندر خامیاں پائی جاتی تھیں۔ قصہ مختصر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو یعنی بدترین علماء کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی خاطر لوگوں کی مرضی کے مسائل بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو چندے بھی دیتے رہیں، ان کو تحفے تحائف بھی دیتے رہیں، ان کو دنیا کا مال بھی دیتے رہیں، اور حق بات جو قرآن و سنت میں واضح مسائل آ چکے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اور جو لوگوں کی مرضی کے مطابق مسائل ہیں جن رسموں پر ان کے آباء و اجداد بھی لگے رہے، وہ خود بھی لگے رہے، وہ ان کے بارے میں سچ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان علماء بھی کہ کہیں ہمارے چندے بند نہ ہو جائیں یا کہیں ہمارا دنیا کا مال جو آتا تھا وہ بند نہ ہو جائے، تو وہ دنیا طلب کرنے والے اور لوگوں کو غلط مسئلے بتانے والے ضعیف موضوع من گھڑت روایات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف قائل مائل کر کے اور لوگوں کو غیر شرعی چیزوں کو شریعت بنا کے پیش کرنے والے علماء سو اس امت کے بدترین علماء ہیں، اور پہلے لوگوں کی تقلید کے وہ عادی ہو چکے ہیں جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، جنہوں نے کتاب و سنت کی صریح آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کی تکلف، اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے منہ موڑ لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ بتایا تھا، جو آپ کے یعنی مضبوط فرامین تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور من گھڑت احادیث اور اپنے پاس سے مسائل گھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے، اور پھر قرآن پاک کی آیات کی فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف اگر وہ بات منسوب کی جائے جو میں نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا ایک عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی مانند نہیں ہے، کیونکہ مجھ پہ شریعت نازل ہوئی ہے، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں، جبکہ دنیا کا ہر فرد و بشر کسی بھی موقع پہ لا علمی میں یا جاننے کے باوجود وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی قابل عمل ہے۔ انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہیں تو وہ قابل عمل نہیں ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اس کی جزا یعنی سزا پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا۔ تو یہ چیزیں بتایا کہ وہ بد خامیاں جو یعنی یہود و نصارہ کے علماء میں پائی جاتی تھی وہ آج امت مسلمہ کے علماء میں وہ چیزیں آ گئی کہ جو لوگوں کو حق بات کی طرف آنے ہی نہیں دیتے اور حق بات ان تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں تاکہ ان کی روزی روٹی جو ان کی وجہ سے چل رہی ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ ان کا اللہ جانے اللہ پر توکل ہی نہیں ہے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اللہ ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اتنا مال دے سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کو نہیں دے سکتا؟ تو وہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو حق بات
کی طرف نہیں آنے دیتے یا سننے نہیں دیتے، اور اگر کوئی حق بات بتاتا ہے تو ان کے بارے میں وہ غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ تو فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو فلاں فرقے سے، فلاں چیز سے، فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیزیں انسانوں کو دین کے قریب نہیں آنے دیتی ہیں، اور یہ علماء سو ہے، بدترین علماء ہے، جو لوگوں کو، جو عوام الناس کو حق کے قریب نہیں آنے دیتی، بلکہ ان کو باطل پہ جمائے ہوئے ہیں صرف دنیا کے مال کی خاطر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا نصارہ کی گمراہی کے اسباب یہ تھے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلو، اور ان کو عین خدا یا تین میں سے ایک خدا کہنا، مریم علیہ السلام کو تینوں میں سے ایک خدا کہنا، مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور صلیب کی پوجا کرنا، قبروں کو مسجدیں بنانا، اور احبار و رہبان کو رب بنا لینا، یعنی اپنے ان کے جو علماء تھے تو ان علماء کی باتوں کو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے یہ بالکل آسمانی وحی کے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یعنی جو ان کے علماء تھے اکثر ان کی اندر یہ بدترین حرکتیں تھی کہ وہ اس کی تحریف کر دیتے تھے تورات زبور انجیل کی، اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مسائل بتاتے تھے، لیکن وہ اپنے مولویوں کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ اسے اللہ کا کلام سمجھ کے مانتے تھے۔ تو گویا جو کسی عالم کی وہ بات جو انہوں نے اپنے سے کہی ہے اور اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس پر عمل کر لے، تو گویا انہوں نے اپنے اس عالم کو ہی رب بنا لیا ہے، اپنے یعنی اس عالم کو ہی اس نے ہر چیز سمجھ لیا ہے، بلکہ اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے علماء بتا رہے ہیں کیا اس کا وجود قرآن و سنت میں موجود بھی ہے یا نہیں، یا ان سے دلیل طلب کریں، ثبوت طلب کریں کہ جو بھی آپ ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں۔ آگے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو کہ اس گروہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگان اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں، چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، جتنا مبالغہ ہو سکے کرتے ہیں، اور عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بدترین ٹھکانہ تیار کیا ہوا ہے، جو صرف علماء ہی کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تعریف کرتے ہیں تو وہ صرف دنیا کے علماء کی، دنیا کے بزرگوں کی، دنیا کے ولیوں کی، دنیا کے، ٹھیک ہے آپ ان کی تعریف کریں لیکن تعریف ایک حد تک ہوتی ہے، اور پھر یہ کہیں کہ اگر کسی بھی عالم کے اندر یا کسی بزرگ کے اندر یا کسی ولی کے اندر کو خوبی پائی جاتی ہے تو وہ خوبی بھی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ خوبی ہے، اور تعریف پھر بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ عام انسانوں کی یعنی اللہ کی مخلوقات کی سٹیجوں پہ اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کو بھول جاتے ہیں، جبکہ تعریف کے لائق اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اگر انسانوں کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات خوبیاں پیدا فرمائی ہیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے کہ یا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کے اندر یہ کتنی خوبیاں رکھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو یہ کام نیک کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو تعریف اللہ ہی کی ذات کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے۔ جو انسانوں کی اس قدر تعریف کر دیتے ہیں کہ ان کو ان اختیارات کا مالک بنا دیتے ہیں جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جبکہ غضب اور ضلال یعنی گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے کہ اگرچہ خیر و شر دونوں کا خالق وہ اللہ ہی ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر فعل بلائی ہی بلائی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودہ کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک، بار بار حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے۔ اسے حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔
اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ سورہ کہف میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کشتی توڑنے اور دوسرے 2 واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اس ادب کا خاص خیال رکھا ہے۔ تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے دونوں راستے دکھائے، ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے دکھائے، بندوں کو اختیار دیا کہ تو جو چاہتا ہے اختیار کر لے۔ اگر اچھا راستہ اختیار کرے گا تیرے لیے جنتیں ہیں، اگر برا راستہ اختیار کرے گا تو پھر جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اپنی جنت کا وارث بنائے، جو اصل مسکن انسان ہے اور جو اصل انسان کا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي